بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مومن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کے اپنے دل کو منور کر لیتا ہے تو پھر قلب کی آنکھ کھلتی ہے، مشاہدات ہوتے ہیں، روحانی اسرار کھلتے ہیں۔ لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ جب ہم اس روح کو باطنی بیماریوں سے پاک رکھتے ہیں، بغض، کینہ، حسد، نفرت، دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا، یہ تمام باطنی بیماریاں جس باطن میں ہوں وہ باطن روشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی مخلوق کو بے عیب دیکھتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے باطن کو تمام بیماریوں سے پاک کر لیں تاکہ اس میں نور الہی داخل ہو اور اس نور سے ہم مشاہدات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نور سے ہم دنیا کو دیکھیں تو اللہ اکبر۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیں ذکر بتاتے ہیں اور ذکر کے طریقے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی عالم کے سامنے بیٹھو تو اپنی زبان سنبھال کر بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک عمل ہے، بہت مشہور عمل ہے، تھاٹ ریڈنگ کا عمل۔ تھاٹ ریڈنگ کیا ہے؟ تھاٹ ریڈنگ کا عمل جب ہی کام کرے گا کہ جب ہمارا باطن پاک ہو جائے گا، اور یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے اور پرتاثیر بھی ہے۔ تھاٹ ریڈنگ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے شخص کے خیالات کو جان لینا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اس کے خیالات کو پڑھ لینا، یہ ہے تھاٹ ریڈنگ۔ اللہ کے ولیوں کو تو نور الہی سے دکھتا ہے، ہم جیسے گناہگار ناقص لوگ کیا کریں؟ اولیاء کے پیچھے چلیں، اللہ والوں کے پیچھے چلیں۔ کیوں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا کہ ہم جب اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کیے جائیں گے تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں راستوں کا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں خطرہ نفسانی کیا ہے، خطرہ شیطانی کیا ہے۔ اس
راہ سلوک میں خطرات ہیں کیا، یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ اور ہم اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچیں، غرور، تکبر، ان چیزوں سے بچیں گے تو جبھی تو ہمارے معاملات کھلیں گے۔ تھاٹ ریڈنگ کا عمل انتہائی آسان ہے۔ 7 اسماء ہیں جن کو آپ پڑھیں، پروننسیشن دیکھیے گا کہ 7 اسماء کی پروننسیشن کیا ہے، تلفظ کیا ہے۔ 7 اسماء یہ ہیں: صبحۃ یدعن، ہل یہون، لا لہون، دم دعوث، حاجنی، فلیشا، حیلوب۔ یہ 7 اسماء ہیں، دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا اسم ہے صبحۃ یدعن، دوسرا ہے ہل یہون، تیسرا ہے لا لہون، چوتھا ہے دم دعوث، پانچواں ہے حاجنی، چھٹا ہے فلیشا، اور ساتواں ہے حیلوب۔ یہ 7 اسماء آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ ترک حیوانات کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 بار پھر یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا کیا ہے کہ اللہم اکشف عن قلبی حجاب الغفلۃ وعلمنی ما لم اکن اعلم وبین لی من کل ما اسأل عنہ یا من لا الہ الا ہوا ولا معبود سواہ۔ یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ اسماء اور یہ دعا اسکرین پر انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی، آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ 6 دن یہ پڑھیں گے نا تو 7ویں دن اس کا اثر آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ کم از کم یہ آپ 41 دن اس طرح سے کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر کچھ مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا۔ جیسے 7 مرتبہ پڑھ لیں آپ روزانہ، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 17 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا آپ اس پر ریاضت کرتے جائیں گے اتنا دل میں صفائی بھی ہوتی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ سامنے والے کے خیالات جاننے لگ جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ظاہر ہو تو اسے چھپا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو ظاہر کرنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ آپ اس عمل کو ترک حیوانات کے ساتھ 41 دن کر کے عامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ مداومت رکھیں گے، اور جب بھی آپ ویسے توجہ ہی کریں گے تو آپ کو ان کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر صرف توجہ کرنے سے خیالات کا ظہور نہ ہو تو پھر آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کا تصور کر کے اس پر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تصور ہی تصور میں دم کرنا ہے۔ اس کے سامنے آپ پھونک ماریں گے تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ توجہ کر رہے ہیں، توجہ میں معاملہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو زبان سے نہیں پڑھنا ہے، آپ دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیجئے اور توجہ کرنے لگیں گے تو آپ کے سامنے راز کھلنا شروع ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔